اس بے رحم دنیا کا بے رحم قاعدہ ہے کہ یہاں مرنے والوں کو یاد نہیں کیا جاتا ہے۔ اگر کسی کے تعلق سے یہ اعلان ہو جائے کہ فلاں کی نماز جنازہ 11 بجے ہوگی اور اگر 10 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو لوگ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں کہ ہمارے 10 منٹ ضائع کر دیے، انہیں ہمارے وقت کی قدر نہیں ہے، یعنی وہ مردہ پڑا ہے اور اسی کے رشتہ دار اس پر اعتراض کرتے ہیں۔ ظالمین، گنہگار اور اللہ رب العزت کے فرمان کی بغاوت کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بڑا دردناک عذاب رکھا ہے۔ دنیا میں کوئی کیسے ہی جی سکتا ہے، اپنی دولت، شہرت، طاقت کی بنیاد پر آدمی یہاں کے شب و روز گزار سکتا ہے، حرام کھائے، حلال کرے، کچھ بھی کرے، یہ اختیار ہے دنیا میں رہ کر اسے۔ مگر وہ دنیا میں رہ کر کوئی گناہ کرے تو یقینی طور پر اسے پکڑا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا یہ کام تو نے کیوں کیا، حالانکہ تیرے رب کا حکم تو تیرے لیے یہ تھا۔ میں نے ایسے ایسے ظالم لوگ دیکھے ہیں کہ وہ اتنے متکبر ہوتے ہیں اپنی طاقت کی بنیاد پر کہ مسجد جو کہ اللہ کا گھر ہے، جہاں پر مسلمان ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جو کہ دنیا کے لیے ایک پیغام دیتی ہے کہ مذہب اسلام میں کوئی نیچ نہیں ہے، کوئی اونچا نہیں ہے، نہ تو کوئی ذات پات کا لحاظ رکھا گیا ہے، مگر ایسے بھی ظالم ہیں کہ جو مسجد میں اپنی مرضی کی جگہ متعین کرتے ہیں، چاہے انہیں کچھ بھی نہ آتا ہو، صحیح سے انہیں بولنا بھی نہ آتا ہو، نماز پڑھانا نہیں آتا ہو، لیکن وہ متکبر بن کے اپنی دولت و طاقت کی بنیاد پر امام کے پیچھے بیٹھتے ہیں اور اسے وہ بڑا فخر سمجھتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی بول نہیں سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد ایک عاجز ہونے کی جگہ ہے۔ بندہ جب وہاں جاتا ہے تو اسے چاہیے وہ اتنا عاجز بن جائے کہ بس جو میرے رب کا حکم ہے میں اسے مانوں گا، سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، کیونکہ مسجد ہی سے تو پیغام ملتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا ہے نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یعنی اللہ پاک کی عطا سے اگر یہ توفیق بندے کو ملے کہ وہ مسجد میں جائے، چونکہ سجدہ جو انسان کرتا ہے وہ توفیق اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ پاک چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھے سجدہ کرے تب وہ سجدہ کرتا ہے، کوئی اپنی طاقت کی بنیاد پہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے۔ میں نے دیکھا بہت سے لوگ، دنیاوی دولت بہت ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم بڑے مالدار ہیں اور ہم پہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ میں کہتا ہوں نہیں، اگر آپ سجدہ کرتے ہیں تو سمجھ لے آپ پر اللہ کا فضل ہے، اور آپ سجدہ نہیں کرتے، دنیا کی بے شمار تمہارے پاس دولت ہے تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، چونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والا ہی سب سے زیادہ معزز ہے۔ جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی سرخرو ہے اور کامیاب ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے افضل، سب سے اتم وہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل میں تقوی بہت ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ تم میں نہ کسی عربی کو اجمی پر فوقیت ہے، نہ کالے کو گورے پر، نہ امیر کو غریب پر۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے عزت دار وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ خوف خدا دل میں تو کس بات کا رونا، اگر اللہ کا خوف دل میں ہے تو تم بلند ہو، اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی رسوا۔ تو اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے سجدے کی، اگرچہ آپ کے پیٹ میں لقمہ نہیں ہے، آپ کی ظاہری زندگی مشقت سے گزر رہی ہے، بیماریاں آتی، درد و آلام ہیں، تو کبھی پریشان نہیں ہونا۔ اس لیے دنیا کی 4 دن کی زندگی یہ یقینی طور پر مرنا ہے، جو آخرت کی لمبی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس میں انشاءاللہ تم کامیاب ہو گئے۔ یہ آخری ہے 100 سال کی زندگی، اور آخرت کی ہزاروں کروڑوں سال، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ پاک نے وہ نیک بندوں کے لیے عطا کی جنت، اور جہنمیوں کے لیے بھی ہے، ان کی بھی کبھی موت نہیں، ہمیشہ رہیں گے اس میں۔
تو وہ کام دنیا میں کرو کہ جس سے تمہیں جنت ملے، گناہوں کے کام سے باز آ جاؤ، دور ہو جاؤ، اس لیے کہ میرے اور آپ کے جسم یہ نرم و نازک ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتے جہنم کی آگ۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مسجد میں رہ کر کے بھی لوگ متکبر ہو جاتے ہیں، ادب نہیں کرتے، وہ بھول گئے کہ جیسے ہمارے کاندھوں نے دوسروں کو قبرستان پہنچایا ہے، کل دوسروں کے کاندھے ہمیں قبرستان تک پہنچائیں گے۔ اور پھر اللہ پاک نے دردناک عذاب رکھا ہے متکبرین کے لیے مرنے کے بعد۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا یہ واقعہ ہے، ان کے کسی رشتہ دار کا انتقال ہوا تو جنازے میں بہت سارے لوگ شامل تھے، آپ بھی شامل تھے۔ آپ قبرستان کی طرف چل رہے، راستے میں اچانک آپ رک گئے اور سارے لوگ قبرستان پہنچ گئے۔ پھر آپ کا انتظار کیا گیا، آپ لوٹ کر کے آئے تو کسی نے پوچھا، حضور یہ تو آپ کا بڑا قریبی ہے، مگر آپ اس کے جنازے میں کیوں رک گئے؟ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا، جب میں آ رہا تھا تو ایک قبر سے آواز آ رہی تھی، ٹھہرو، کیا تم نہیں پوچھو گی میں مردوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے پوچھو۔ کہتے میں نے اس سے کہا، ہاں بتاؤ۔ تو اس نے کہا، میں انسان کی آنکھیں اس کے سر سے جدا کر دیتی ہوں، میں اس کی پنڈلیوں کو کھا جاتی ہوں، میں اس کے ہاتھوں کو کلائیوں سے دور کر دیتی ہوں، میں اس کے ناخنوں کو انگلیوں سے نکال دیتی ہوں، میں اس کی سرین کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ کر دیتی ہوں۔ یہ قبر کہہ رہی عمر بن عبدالعزیز سے، کہا کہ میں انسان کی بوٹی بوٹی نوچ کر کھا جاتی ہوں اور انسان کو ایسا کر دیتی ہوں جیسے جسم کے اعتبار سے وہ کبھی دنیا میں نہیں آیا، اس کے جسم کو بالکل ختم ہو جاتی ہے، میں کھا جاتی ہوں اس کے جسم کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب بیان کیا تو آپ رونے لگے، سارے مجمع پہ رقت طاری ہو گئی، سب کے آنسو روا دوا ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، لوگوں ابھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس لیے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کو لے کر کے قبرستان آتے ہیں، عمر کے تقاضے کی وجہ سے ان کا انتقال ہوتا ہے، کل یقینی طور پر ہمارے بھی گھر والے لے کر آئے، مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، اور قبر میں دردناک عذاب رکھا ہے۔ میرے دوستو، قبر کے عذاب سے ہمیشہ ڈرا کرو، اس لیے کہ اللہ پاک نے گنہگاروں کے لیے، بدکاروں کے لیے، جھوٹ بولنے والوں کے لیے، سود کھانے والوں کے لیے قبر میں دردناک عذاب رکھا ہے۔ آج دنیا میں تم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہو، یہ نہ سوچنا کہ بس یہاں دھوکہ دے دیا بچ گئے، نہیں، ایک دن ہے حساب کا، ایک دن ہے، ایک ہی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی دنیا میں آج آپ پر ظلم کر رہا ہے تو خاموش رہو، خاموش رہو، موت تو سب کو آنی ہے، دنیا میں کوئی باقی نہیں رہا، نہ چاہنے والے بھی موت کے گھاٹ اترے ہیں، 150 سال جینے کا دعویٰ کرنے والے بھی مارے گئے، اور ہزاروں سال حکومت کرنے والے بھی مٹی میں مل گئے۔ مرنا تو یقینی طور پر ہے، مرنے کے بعد حساب و کتاب بھی یقینی طور پر دینا ہے، ایک ایک بارے میں پوچھا جائے گا عمل کیا کر کے آیا ہے، اور اس دن سب مٹا دیا جائے گا، کوئی عالم صاحب نہیں رہیں گے، قاری صاحب، ولی صاحب نہیں رہیں گے، ہر کوئی کہے گا مردہ مردہ مردہ۔ ارے یہ دنیا اتنی بے وفا ہے کہ جب یہ اعلان کر دیا جائے کہ فلاں انسان کی نماز جنازہ 11 بجے ہوگی تو لوگ اگر 10 منٹ بھی لیٹ ہو جائے تو گھڑیاں دیکھنے لگتے ہیں،